اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، گزشتہ ویڈیو میں اعتکاف کی فضیلت، اس کی قسمیں، اس کی شرطیں اور کن چیزوں کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، ان تمام باتوں کا میں نے ذکر کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں اور اعتکاف کے کچھ مسائل، یعنی معتکف کو کیا کیا کام انجام دینا درست ہے اور معتکف کے لیے کن کاموں کو بجا لانا، کن کاموں کو کرنا ممنوع ہے، مکروہ ہے، نامناسب ہے، وہ باتیں۔ اور پھر اگر معتکف اعتکاف کو چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن قضا کرے، اس کے کیا مسائل ہیں، ان دو باتوں کو آج میں اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ گزشتہ ویڈیو میں اعتکاف کی شرائط بیان کیا تھا، تو اعتکاف کی ایک شرط نیت بھی ہے۔ اعتکاف چونکہ عبادت ہے اور اس میں نیت کا ہونا ضروری ہے، بغیر نیت کے اعتکاف صحیح نہیں ہوگا، چونکہ وہ ایک نیک عمل ہے، ثواب کے حصول کے لیے، اس کے صحیح ہونے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو نیت کر لے مسجد میں داخل ہوتے وقت کہ بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، اس طرح اعتکاف کی نیت کر لے داخل ہو کر کے۔ اور پھر مسجد میں اعتکاف کرے مرد، عورتیں گھر میں اعتکاف کرے، اپنے گھر کے کمرے کے ایک مخصوص جگہ میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں وہاں، بہرحال جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو وہاں، یا کم از کم رمضان میں 5 وقتہ جماعت ہوتی ہو، ویسی جگہ میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک مقصد شب قدر کو پانا بھی ہے، لہذا معتکف شب قدر میں تاخراتوں میں اسے پانے کے لیے جاگے اور خوب عبادت کرے، اور معتکف کو وہ حاصل بھی ہو جاتا ہے، چونکہ اگر وہ سوتا بھی ہے، معتکف اللہ کے در پر گویا پڑا رہتا ہے، جیسے کوئی ضرورت مند آدمی جا کر کے مالدار کے دروازے پر پڑ جاتا ہے، اور کہ یہ اس کے دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ جب تک یہاں سے میری ضرورت پوری نہیں ہوگی میں نہیں جاؤں گا، بالکل اسی طریقے سے معتکف اللہ کے در پر جا کر پڑ جاتا ہے کہ جب تک اے اللہ تو میری مغفرت نہ کرے میں تیرے دروازے سے، تیرے در سے نہیں ہٹوں گا۔ گویا معتکف کا یہ کہ زبان حال سے یہ کہنا ہوتا ہے، تو گویا وہ اللہ کے در پر پڑا رہتا ہے، تو اس لیے وہ شب قدر کو یقیناً پائے گا۔ اگر وہ رمضان کے آخری عشروں میں تاخراتوں میں شب قدر ہو تو ضرور بھی ضرور معتکف شب قدر کو پائے گا، اور اس کا ایک بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد شب قدر کا حاصل ہو جانا بھی ہے۔ تو معتکف کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ وہ شب قدر کو پانے والا ہوتا ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ معتکف کے لیے کون سے کام کرنا جائز ہے، تو یاد رکھیں چند باتیں ہیں کہ وہ معتکف کے لیے جائز ہیں۔ مثلا کھانا ہے، مسجد کے اندر کھانا پینا، لیکن یاد رکھیں وہ مسجد کی جو حصیر ہے، چٹائی، وہ گندہ نہ ہو، وہ اپنا دسترخوان بچھا کر کے مسجد کے اندر کھائے پیے درست ہے، اور اسی طرح سوئے، مسجد میں سونا یہ بھی درست ہے، مسجد ہی میں سوئے، مسجد ہی میں رہے، لیکن اپنا بسترا ڈال کر کے مسجد کے چٹائی پر اپنا بسترا ڈال کر کے سوئے، کوئی مسجد کے چٹائی پر نہ سوئے چونکہ گندہ ہونے کا امکان ہے اس لیے۔ اور اسی طرح بات چیت بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن ضروری بات چیت، بیکار بکواس، بیہودہ باتیں اور وقت گزارنے کے لیے اپنے دوستوں سے بکواس کرنا، ادھر ادھر کی باتیں، یہ منع ہے، لیکن ضروری باتیں ہیں، بات چیت ہے تو کیا جا سکتا ہے۔ فضول باتیں، بیکار باتیں، بکواس یہ نہ ہو، بلکہ وقت ضرورت بات چیت کی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ بات کرنا بالکل منع ہے، جیسے نماز میں بات کرنا منع، ایسا نہیں ہے، بلکہ بات چیت کی جا سکتی ہے اعتکاف کی حالت میں۔ اسی طرح کپڑے بدلنا بھی جائز ہے، خوشبو لگانا بھی جائز ہے۔ یہ نہ سوچے کہ وہ اعتکاف والا خوشبو گندہ بغیر غسل کے وہ پرا گندہ رہتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ خوشبو بھی اگر استعمال کرنا چاہے تو استعمال کر سکتا ہے، خوشبو سونگھ سکتا ہے، لگا سکتا ہے،
تیل لگا سکتا ہے، اور اسی طرح کنگھا اگر کرنا چاہے تو کنگھی وغیرہ بھی کر سکتا ہے، اور دینی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہے قرآن حدیث کے علاوہ، قرآن کے علاوہ دوسری حدیث کی کتابیں، دینی کتابوں کا مطالعہ اگر کرنا چاہے، یا دینی کتابوں کی درس و تدریس اگر کرنا چاہے، دوسرے کو پڑھائے، قرآن مجید پڑھائے یا حدیث پڑھائے یا دینی کتابیں پڑھائے، یہ بھی درست ہے۔ اور اسی طرح اپنے ملازمین کو، اگر کوئی آقا ہے، مالک ہے، اور وہ اپنے نوکر کو، اپنے خادم کو اپنے ملازم کو ضروری ہدایت دینا چاہیں تو وہ ضروری ہدایت دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ریح خارج ہو جائے مسجد میں تو وہ بھی جائز ہے، اعتکاف کی حالت میں ہے اس لیے، لیکن ادب کے خلاف ہے، باہر آ جائے، لیکن اعتکاف کی حالت میں نہیں آئے گا، وہ ہو سکتا ہے، بے وضو بھی رہ سکتا ہے، بے وضو اعتکاف کی حالت میں رہنا جائز ہے، لہذا اور کپڑے دھو لینا، لیکن شرط ہے کہ کپڑا خود اگر دھونا ہے تو پھر مسجد کے اندر رہے، اور جو گندا پانی ہے وہ مسجد کے باہر جائے۔ اس طرح بیٹھ کر کے اگر کوئی دھوتا ہے تو اس کے لیے کپڑے دھو لینا بھی جائز ہے۔ اسی طرح اگر کھانا کوئی لانے والا نہیں تو کھانا لانے کے لیے بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں ناخن وغیرہ کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتا ہے، مونچھیں اگر تراشنا، جب مونچھیں بنوانا چاہے تو مونچھیں بھی بنوا سکتا ہے، مونچھیں کاٹ سکتا ہے، اور ضرورت کے تحت اپنے گھر والوں سے بات چیت بھی کر سکتا ہے، یعنی محرم عورتیں ہیں اگر مسجد قریب ہے یا بالکل پڑوس میں ہے، اور گھر کی عورتیں اگر آنا چاہیں، اس سے کچھ بات کرنا چاہیں، ضروری باتیں تو کی جا سکتی ہے، لیکن محرم عورتیں ہیں، نامحرم وہ تو حرام ہے، نامحرم سے گفتگو کرنا۔ بہرحال محرم عورتیں جیسے بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے، یہ محرم عورتیں ہیں، اور بیوی بھی اگر اعتکاف کی حالت میں آ کر کچھ دیر بات کرنا چاہے معتکف سے تو مسجد کے اندر آ سکتی ہے اور بات کر سکتی ہے، لیکن وقت نمازی موجود نہ ہو، نمازی اپنے نماز سے فارغ ہو کر جانے کے بعد جب کوئی نہ رہے تو تنہائی میں وہ معتکف سے آ کر ملاقات کر سکتی، کچھ باتیں کر سکتی ہے، ضروری باتیں۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی پان کھانا چاہے لیکن بدبو نہ ہو تو پھر وہ پان بھی کھانا بھی اس کے لیے درست ہے، اور بیڑی سگریٹ اگر پینا چاہے تو اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی عادی ہے، بہتر ہے کہ اسے اس وقت میں چھوڑ دیا جائے، چونکہ یہ شرعاً ناپسندیدہ ہے، اور منہ میں بدبو وغیرہ بھی آتی ہے، اس سے معتکف مسجد میں جو اللہ کے فرشتے رہتے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لہذا بہتر ہے کہ وہ اس عادت کو چند دنوں کے لیے چھوڑ دیا جائے، لیکن عادت نہیں چھوٹتی۔ اگر کوئی پریشان ہے، سخت عادت ہو گئی ہے تو اب بیڑی سگریٹ پینے کے لیے مسجد کے باہر نہ جائے، بلکہ استنجا وغیرہ کے لیے جائے تو وہیں بیڑی سگریٹ کی ضرورت بھی پوری کر کے آ جائے، اسی کے ساتھ بیت الخلاء ہی میں پی کر کے آ جائے، اور منہ کو صاف کر کے، بلکہ خوشبودار کر کے، الائچی وغیرہ ڈال کر، جیسے ہمارے زمانے میں سپاری وغیرہ ڈال لیا جاتا ہے وہ بیڑی سگریٹ کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے، تو اس طرح بیڑی سگریٹ کو ختم کرنے کے لیے بدبو کو وہ ڈال لے، کچھ سپاری وغیرہ کھا لے، کوئی خوشبودار چیز منہ کو خوشبودار کر لے، تاکہ لوگوں کو بھی اور اللہ کے فرشتوں کو بھی مسجد میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ بہتر ہے کہ اس عادت کو چھوڑ دیا جائے، چونکہ وہ شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اعتکاف کی حالت میں جنوبی ہو جائے، ناپاک ہو جائے حالت جنابت میں، تو اس سے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن فوراً وہ مسجد کے باہر نکل جائے، اور باہر مستحب ہے کہ فوراً وہ اپنے قریب دیوار سے تیمم کر لے، اور تیمم کر کے مسجد سے گزرے، اور گزر کر کے جا کر کے غسل کر کے آئے، تو غسل واجب کرے، یہ غسل واجب کر سکتا ہے، اس سے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے غسل واجب ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور غسل نہیں کر سکتا، مثلا کوئی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرے، یہاں تک کہ جمعے کے دن کے غسل کے لیے بھی منع کیا گیا کہ غسل کی نیت سے آدمی مسجد کے باہر نہ جائے، اس لیے کہ وہ شرعی ضرورتوں میں نہیں ہے، بالکل طبعی ضرورتوں اور شرعی ضرورتوں میں نہیں ہے، اگر غسل کیے بغیر بھی آدمی رہ سکتا ہے، تو اس لیے چونکہ اللہ کے در پر وہ پراگندہ پڑا رہتا ہے، پریشان حال، اور اللہ سے مانگتا ہے اور مغفرت کو چاہتا ہے، تو اس لیے وہ غسل جنابت کے علاوہ دوسرا غسل کے لیے آدمی اپنی جگہ سے نہیں نکل سکتا، مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ اسی طرح اگر جگہ تبدیل کرنا چاہے مسجد میں، ایک جگہ ہو، وہ جگہ کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری پیش آ جائے، اس کی وجہ سے مسجد میں جگہ بدلنا چاہے تو جگہ بدل سکتا ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح مسجد کے چھت پر جانا چاہے تو جا سکتا ہے، مسجد ہی کے حکم میں ہے، لیکن سیڑھی مسجد کے اندر ہو،
مسجد کے باہر نہ ہو، مسجد کے باہر ہو تو مسجد سیڑھی اوپر جانے کے لیے مسجد کے باہر جائے گا، اور بلا ضرورت اگر مسجد سے باہر چلا جائے تو پھر اعتکاف فاسد ٹوٹ جائے گا، اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ تو اس لیے مسجد کے اندر اگر سیڑھی ہو تو اس کے ذریعے سے وہ بالا خان اوپر میں منزلوں میں جا سکتا ہے، وہ بھی مسجد ہی کے حکم میں ہے، اوپر کی منزلیں میں مسجد ہی کے حکم میں ہے، لہذا جنوبی وہاں نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ مسجد کے حکم میں ہے۔ تو یہ تمام کام ہیں جن کو آدمی معتکف انجام دے سکتا ہے، اور بعض کام ہیں جو معتکف کے لیے ممنوع ہیں، جیسے بیکار گفتگو کرنا، بکواس بیہودہ بات کرنے کے لیے اپنے دوستوں کو، بڑے مجمع کو جمع کر لینا یا دوستوں کو بلا لینا بیکار بات کرنے کے لیے، یہ منع ہے۔ اسی طرح کوئی دوسرا سو رہا ہے، کوئی یا دوسرے نمازی وہاں موجود ہیں تو قرآن کی تلاوت یا ذکر بلند آواز سے کرنا، یہ بھی منع ہے۔ اسی طرح کوئی نہ ہو ویسے صورت میں بات چیت بھی بلند آواز سے کرنا، یہ بھی منع ہے، اس لیے کہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح مسجد میں چہل قدمی کرنا، پھرنا، گھومنا، یہ بھی ہاں اگر کھانے کے بعد اگر وقت ضرورت ہاضمہ کے لیے اگر کوئی چند قدم چلتا ہے، چہل قدمی کرتا ہے مسجد کے ایک کونے میں، ایک حصے میں، تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ بلا ضرورت چہل قدمی کرنا علماء نے لکھا مکروہ ہے۔ اسی طرح بکواس کرنا مکروہ، اور خاموش رہنا بھی مکروہ لکھا ہے، کہ یہ سمجھ کر کہ خاموش رہنا بھی عبادت ہے، یہ سمجھ کر کہ اگر کوئی خاموش رہے تو یہ مکروہ ہے۔ تو اور پھر خرید و فروخت کا سامان اپنے پاس لا لینا، اور وہاں معتکف ہونے کی حالت میں مسجد میں چیز لا کر کے بیچنا اور خریدنا، یہ بھی علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر اپنے معتکف دوسرے ساتھیوں سے لڑنا جھگڑنا جگہ کے سلسلے میں یا دوسرے سلسلے میں، یہ بھی منع ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے کی چیز کو استعمال کرنا، یہ بھی منع ہے۔ اور مسجد کی بجلی کا بے احتیاطی کے ساتھ استعمال کرنا، یہ بھی منع ہے، احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اگر جائے تو یہ بھی منع ہے، نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ بغیر نماز جنازہ پڑھے اسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اگر کوئی نماز جنازہ کے لیے معتکف نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگر مسجد سے باہر جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح تدفین کے لیے قبرستان جائے اور تدفین میں شریک رہے تو پھر اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ تو مسجد کے اندر اگر جنازہ پڑھے تو اس میں شریک ہو سکتا ہے، لیکن مسجد کے باہر اگر نماز جنازہ پڑھی جائے تو اس میں شریک نہیں ہو سکتا، نہ پڑھے اور تدفین میں بھی شرکت نہ کرے، اور اسی طرح اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح غیر واجب غسل بھی نہ کرے، اس لیے کہ بلا عذر اپنے جگہ سے مسجد سے نکلنا لازم آئے گا اور اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس لیے غیر واجب غسل نہ کرے کوئی بھی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے آدمی۔ ہاں اگر کرنا ہی چاہتا ہے، کھجلی وغیرہ ہے، کوئی عذر ہے، تو اسی صورت میں وضو وغیرہ کرنے کے لیے جب جاتا ہے تو فوراً چند لمحوں میں، چند منٹ میں، بغیر کسی تاخیر کیے کہ چند اپنے جسم پر پانی بہا کر کے، چند لوٹے، چند جگ ڈال کر کے اپنے جسم پر پانی بہا کر کے آ سکتا ہے فوراً، لیکن اسی کے لیے تاخیر کرنا یہ منع ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو معتکف کے لیے ممنوع ہیں۔ اسی طرح ایک سوال ہے، اعتکاف اگر کسی عذر کی وجہ سے آدمی توڑنا چاہے تو کیا؟ کیونکہ حالات آدمی کے ساتھ رہتے ہیں، کوئی ایسی سخت حالات آ جائے جس کی وجہ سے اعتکاف کو توڑنا پڑے اور اس سے اٹھنا اگر چاہے تو کیا اٹھ سکتا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی سخت مجبوری اور ضرورت پیش آ جائے تو اعتکاف کو توڑا جا سکتا ہے، اعتکاف سے نکل کر جایا جا سکتا ہے۔ جیسے وہ کون سی حالتیں ہیں؟ کوئی مثال کے طور پر اپنے جسم میں کوئی آدمی مرض لاحق ہو جائے، بیمار ہو جائے، اور اس بیماری کا علاج وہیں رہ کر کے نہیں کیا جا سکتا ہے اور اسے ہسپتال جانا ضروری ہے، تو ایسے شدید مرض کے موقع پر آدمی اعتکاف کو چھوڑ سکتا ہے، توڑ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے روزہ اگر توڑ دے، کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو پھر اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو اپنے جان کا خطرہ ہے، یا اپنے اہل و عیال کے جان کا خطرہ ہے، یا کسی زبردست مال کے نقصان کا خوف ہے، تو ایسی صورت میں اعتکاف کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کہیں کوئی ڈوب رہا ہے، کوئی جل رہا ہے، تو ڈوبتے ہوئے کو بچانے کے لیے، جلتے ہوئے کو بچانے کے لیے اگر آدمی اعتکاف کو چھوڑ دے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور یہ عذر کی وجہ سے توڑنے کا جو گناہ ہے وہ گناہ نہیں ہوگا، چھوڑا جا سکتا ہے۔
اسی طرح آدمی قریبی رشتہ دار میں کوئی سخت بیمار ہو جائے اور تیمارداری کے لیے کوئی نہیں ہے تو آدمی اگر اعتکاف چھوڑنا چاہے تو اس کی تیمارداری کے لیے اعتکاف چھوڑ سکتا ہے، اعتکاف توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن ثواب تو نہیں ملے گا اعتکاف کا، لیکن اس ایک دن کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ اسی طرح قریبی رشتہ دار کی کسی موت واقع ہو جائے تو تب بھی اعتکاف کو چھوڑا جا سکتا ہے، توڑا جا سکتا ہے، لیکن چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں جب اعتکاف اگر ٹوٹ جائے تو جس دن اگر اعتکاف ٹوٹا وہ ایک دن کے آدمی قضا کر لے، بقیہ دنوں کی قضا کی ضرورت نہیں، اس ایک دن کی جس دن اعتکاف توڑا ہے اس ایک دن کی قضا کرنی تو ضروری ہے، اور قضا میں ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھیں۔ اگر دن میں توڑا ہے تو پورے ایک دن کی قضا کرے، اگر رات میں توڑا ہے تو پھر پوری ایک رات اور ایک دن کی قضا کرے، اور ساتھ میں روزہ بھی ضروری ہے، قضا اعتکاف میں روزہ بھی ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی قضا اعتکاف ادا نہ کرے، روزہ نہ رکھ سکنے کی وجہ سے، روزے کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اعتکاف نہ کر سکے تو ایک اعتکاف کا فدیہ دے دے۔ وہ ایک اعتکاف کا فدیہ وہی ہے جو ایک روزے کے چھوڑنے کا فدیہ ہے، صدقہ فطر کے بقدر فدیہ دے دے، یہ ایک دن کے اعتکاف کا فدیہ ہے۔ بس یہ چند مسائل تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔